أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. انتہائی واجب الاحترام معزز دوستوں، بھائیوں اور بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، آپ کے سامنے قرآن مجید کی ایک آیت کا کچھ حصہ تلاوت کیا ہے اور ایک حدیث کا ایک قطعہ اور ایک ٹکڑا آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ۔ نیکی کے کام میں اور تقوی کے کام میں ایک دوسرے کی مدد کرو۔ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، گناہ کے کام میں، زیادتی کے کام میں، ظلم کے کام میں ایک دوسرے کی مدد نہیں کرنا۔ اللہ نے کیا فرمایا کہ نیکی کے کام میں کیا کرنا ہے؟ تقوی کے کام میں ایک دوسرے کی مدد کرنی ہے، اور گناہ کے کام میں ایک دوسرے کی مدد بالکل نہیں کرنی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں: انما المؤمنون اخوۃ، ایمان والے آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہیں۔ پوری دنیا کے اندر جس کونے کے اندر بھی کوئی مسلمان رہتا ہو، چاہے وہ کسی بھی خطے کے اندر ہو، کسی بھی ملک کے اندر ہو، کسی بھی صوبے کے اندر ہو، کسی بھی ضلع کے اندر ہو، کسی بھی جگہ پر رہتا ہو، جنگل میں ہے، بیابان میں ہے، دشت میں ہے، صحرا میں ہے، کہیں پر بھی ہے، جو مسلمان ہے تو دوسرے مسلمانوں کے ساتھ اس کا اسلام کا رشتہ ہے، تعلق ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ تمام مسلمان ایک دوسرے کے بھائی ہیں، اور بھائی ایک دوسرے کی مدد کرتا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرتے ہیں۔ بھائی جو ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے کو نقصان نہیں دیتے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ مسلمان جو ہے دوسرے مسلمان پر لا یظلمہ ولا یسلمہ، نہ اس پر ظلم کرتا ہے اور نہ اس کو بے یار و مددگار چھوڑتا ہے۔ یعنی اللہ کے رسول نے ہمیں یہ بات سمجھا دی ہے کہ بحیثیت مسلمان دوسرے مسلمان پر نہ ظلم کر رہا ہے، اور اگر کوئی شخص اس پر ظلم کرے تو ہم نے اس کو بے یار و مددگار بھی نہیں چھوڑنا ہے۔ نہ تو خود ظلم کرنا ہے کسی مسلمان پر، اور اگر دوسرے کوئی اس پر ظلم کر رہا ہے تو ہم نے اس کو بے یار و مددگار چھوڑنا بھی نہیں ہے، یعنی ہم نے اس کی کیا کرنی ہے؟ مدد کرنی ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ تمام مسلمان پوری دنیا میں جہاں کہیں رہتے ہوں، تمام کے تمام مسلمان، تمام کے تمام ایمان والے یہ ایک جسم کی طرح ہیں۔ جسم کے کسی بھی حصے میں تکلیف ہوتی ہے، پورا جسم وہ لرزہ براندام ہو جاتا ہے، اس پر لرزہ طاری ہو جاتی ہے، تکلیف اور شدت کی وجہ سے باقی جسم کے اندر بھی پریشانی ہوتی ہے۔ اگر کسی کے پاؤں میں درد ہے تو پورے جسم میں تکلیف ہے، کسی کو انگلی کٹتی ہے تو پورے جسم میں تکلیف ہے، کسی کے معدے میں تکلیف ہے تو پورے جسم کو جو ہے بے سکونی ہوتی ہے۔ تو اللہ کے رسول نے یہ بات سمجھا دی کہ تمام مسلمان دنیا کے کسی بھی کونے میں ہو، اگر ایک مسلمان کو بھی تکلیف ہے تو تمام مسلمانوں کو اس کی تکلیف کے اندر شریک ہونا چاہیے، اس کے دکھ اور اس کے درد کو محسوس کرنا چاہیے۔ یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ تو فلسطین میں رہتا ہے، یہ تو روس میں رہتا ہے، امریکہ میں رہتا ہے، یہ تو سعودی عرب کے اندر ہے،
یہ تو شام کے اندر ہے، یہ تو انڈیا کے اندر ہے، نہیں، جس کسی ملک کے اندر بھی کوئی بھی مسلمان رہتا ہو وہ دوسرے مسلمان کا بھائی ہے۔ اس کی مدد کرنا، اس کے غم کے اندر شریک ہونا اور اس کے درد کو محسوس کرنا، یہ دوسرے مسلمانوں کی ذمہ داری ہے، دوسرے مسلمانوں کا فرض بنتا ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف صحابہ کرام کو ہجرت کا حکم دیا تو بے شمار صحابہ نے ہجرت کی، مکہ مکرمہ کو چھوڑ کر مدینہ منورہ چلے گئے۔ اب مدینہ جب صحابہ گئے تو جن صحابہ نے ہجرت کی تھی، جو مہاجرین صحابہ تھے، ان کے پاس مال موجود نہیں تھا، ان کے پاس گھر موجود نہیں تھا، ان کے پاس نہ کھانے پینے کے لیے کچھ موجود ہے اور نہ ان کے پاس کوئی چیز خریدنے کے لیے، کاروبار کرنے کے لیے کچھ موجود ہے، کچھ بھی ان کے پاس موجود نہیں تھا۔ صحابہ نے ہجرت کی صرف انصار کے تعاون کے اوپر، کہ انصار نے مہاجرین صحابہ کو یقین دہانی کرائی تھی کہ آپ لوگ یہاں مدینہ تشریف لائے، ہم ہر طرح سے تمہاری مدد کریں گے۔ اور مہاجرین صحابہ نے جب ہجرت کی تو انصار صحابہ نے یہ کر کے دکھایا کہ مدد کس طرح کی جاتی، نصرت کس کو کہتے ہیں، مدد کہتے کس کو ہے، تعاون کس کو کہتے ہیں، یہ انصار صحابہ نے مسلمانوں کو یہ سمجھایا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ خود ان کو ضرورت ہوتی تھی، اپنی ضرورت کو دبا لیتے تھے اور مہاجرین کی ضرورت کو پورا کرتے تھے۔ خود جو ہے وہ ضرورت ہوتی تھی ان کو، اپنی ضرورت کو پیچھے رکھتے تھے اور مہاجرین صحابہ کو کھانا دیا کرتے تھے، ان کی ضروریات پوری کرتے تھے۔ اور ایسا بھی نہیں کہ دل کے اندر تنگی محسوس کرتے ہو، نہیں، دل کے اندر تنگی بھی محسوس نہیں کرتے نا۔ ایثار اسی کو کہتے ہیں کہ ایک آدمی کو کسی چیز کی ضرورت ہے، مثال کے طور پر ایک آدمی کو بھوک لگی ہوئی ہے اور خود جو ہے وہ بھوکا ہے، کھانا اس کے پاس موجود ہے، لیکن اتنے میں کوئی دوسرا شخص آتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ مجھے بھوک لگی ہے، یہ محسوس کرتا ہے کہ اس کے پاس کچھ موجود نہیں کھانے کے لیے، یہ اس کی مدد کرتا ہے، اس کے ساتھ تعاون کرتا ہے، اپنا کھانا اس کو دے دیتا ہے، اس کو ایثار کہا جاتا ہے۔ اور یہ ایثار کا جذبہ یہ صحابہ کے اندر موجود تھا۔ صحابہ نے ہمیں یہ سمجھایا ہے کہ ایثار کہتے کس کو ہے اور ایثار کرتے کیسے ہیں۔ تو مسلمانوں کو چاہیے یہ جذبہ اپنے اندر پیدا کریں کہ دوسرے مسلمانوں کی ہم نے مدد کرنی ہے۔ کراچی شہر کے اندر آپ بے شمار خرابیاں دیکھتے ہوں گے، لیکن بے شمار خرابیوں کے باوجود یہاں پر ایثار کا، ہمدردی کا اور ہمخواری کا جذبہ جو ہے وہ لوگوں کے اندر موجود ہے۔ اگر کوئی شخص راستے سے گزر رہا ہے اور اس کی گاڑی کے اندر یا اس کی موٹر سائیکل کے اندر پیٹرول ختم ہوتا ہے تو کتنے لوگ اس کی مدد کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، اس کے ساتھ تعاون کرتے ہیں۔ کسی کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، چوٹ لگتی ہے، کتنے لوگ ان کی مدد کرتے ہیں اور ان کے ساتھ تعاون کرتے ہیں۔ آپ نے کرونا کے زمانے میں دیکھا کہ مسلمانوں نے کس طریقے سے صرف یہ نہیں کہ اپنے مسلمانوں کے ساتھ بلکہ غیر مسلموں کے ساتھ بھی انہوں نے تعاون کیا ہے، ان کی مدد کی ہے۔ غیر مسلموں نے اقرار کیا ہے کہ مسلمانوں نے ہماری مدد کی ہے ایک ایسے وقت کے اندر جب ہم کیا ہے تکلیف کے اندر تھے، مشکل کے اندر تھے، مسلمانوں نے ہماری مدد کی۔ اور یہ جو این جی اوز ادارے ہیں یہ مدد کرتے ہیں لوگوں کی، لیکن یہ لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ یہ مسلمانوں کی مدد کرتے ہیں، مسلمانوں کو پیسہ دیتے ہیں، تعلیم دیتے ہیں، علاج کرتے ہیں، لیکن اس تعلیم کے بدلے میں، اس علاج کے بدلے میں، اس پیسے کے بدلے میں، اس راشن کے بدلے میں مسلمانوں کو گمراہ کرنے کی پوری کوشش کرتے ہیں۔ اور مسلمانوں نے لوگوں کے ساتھ تعاون کیا، لوگوں کی مدد کی، لیکن مسلمان لوگوں کو غلط راستے پر نہیں، صرف اللہ کی رضا کے لیے ان کی مدد کرتے ہیں۔ کرونا کے زمانے میں کتنی مدد کی، اگر یہ تعاون کرنے والے نہ ہوتے غریب لوگ جو ہے وہ بھوک سے مر جاتے ہیں۔ ابھی کرونا شروع ہی ہوا تھا، ابھی 1-2 دن ہوئے بھی نہیں تھے، لیکن مالداروں نے محسوس کیا کہ لوگ ضرورت مند ہو سکتے ہیں، پہلے دن سے انہوں نے مدد کرنا شروع کر دی۔ 1-2 دن بھی انتظار نہیں کیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی کے گھر میں فاقہ پڑ جائے، کسی کو پریشانی ہو جائے۔ یہ ہوتا ہے تعاون، اسی کا اللہ نے حکم دیا ہے
کسی کی مجبوری سے ناجائز فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے۔ میرے ایک ساتھی ہے، اس کے پاس موٹر سائیکل تھی اور بڑی قیمتی موٹر سائیکل تھی، شاید اس وقت اس کی قیمت 70-80 ہزار روپے ہوگی، مجبور تھا، تو مجبوری کے اندر وہ گاڑی اس نے آدھی قیمت پہ یا اس سے بھی کم قیمت پر بیچی۔ تو کہنے لگا میری مجبوری تھی۔ اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس کو اس گاڑی کی جتنی قیمت تھی پوری قیمت دے دی جاتی، اس کی مجبوری سے فائدہ نہ اٹھایا جاتا، لیکن ہوتا یہی ہے کہ لوگ مجبوری سے فائدہ اٹھا لیتے۔ ہمارے ایک استاد ہے، وہ جب کسی دکان والے کے پاس جاتے ہیں اور اس سے چیز خریدتے ہیں، دکاندار جب اس کی قیمت 1000 روپے بتاتے ہیں، وہ قیمت کم نہیں کرتے ہیں، وہ اضافی پیسے دیتے ہیں، کہتے ہیں نہیں 1000 روپے میں یہ چیز سستی آپ دے رہے ہیں، اس کی قیمت 1200 ہے، 1100 ہے۔ یہ ہے خیرخواہی، الدین والنصیحہ۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ دین خیرخواہی کا نام ہے۔ خیرخواہی کیا ہے؟ آپ نے راستے میں کوئی بھی تکلیف والی چیز دیکھ لی، آپ نے راستے سے اس کو ہٹا لیا، روڑا ہے، پتھر ہے، کسی چیز کا ایسا چھلکا ہے کہ کسی کا پاؤں اس پہ آ جائے تو وہ پھسل جائے، وہ تکلیف والی چیز آپ نے راستے سے ہٹا دی۔ اگر آپ راستے سے تکلیف والی چیز ہٹا نہیں سکتے تو کم سے کم راستے میں تکلیف والی چیز آپ رکھیں مت، ڈالیں مت، دوسروں کے لیے اذیت کا، تکلیف کا باعث اور سبب نہ بنے۔ تو یہ جذبہ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کے اندر رکھا تھا کہ وہ دوسروں کی مدد کیا کرتے۔ انصار کے واقعات آپ پڑھیں، ایک انصاری صحابی ایک مہاجر صحابی سے کہنے لگے آپ نے ہجرت کی ہے، آپ کی بیوی وہیں پر رہ گئی، آپ کی اولاد رہ گئی، مال رہ گیا، دولت رہ گئی، جائیداد رہ گئی، سب کچھ رہ گیا، کوئی مسئلہ نہیں، پیسے چاہیے ہم دیں گے، کھانا چاہیے ہم دیں گے، یہاں تک کہ اگر آپ کے پاس بیوی نہیں، میری 2 بیویاں ہیں، ایک کو طلاق دے دوں گا، تو جس کو طلاق دے دی وہ عدت گزارے گی، آپ اس سے نکاح کر لینا۔ یہی تو ایثار کا جذبہ ہے۔ اتنا جذبہ اگر کسی میں ہو سکتا ہے تو وہ صحابہ ہی ہو سکتے ہیں۔ صحابہ نے اتنی بڑی قربانی کر کے دکھائی۔ لیکن دوسری طرف مہاجر نے یہ نہیں کیا کہ ہاں آپ کی 2 بیویاں ہیں، ایک کو طلاق دے دو، وہ میرے نکاح میں آ جائے گی، ایک آپ کے نکاح میں رہے گی۔ اس مہاجر صحابی نے فرمایا مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں، مجھے صرف 1 روپے، 1 درہم یا 1 ریال مجھے ادھار چاہیے، 1 روپے مجھے ادھار دے دو، وہ بھی میں آپ کو واپس لوٹا دوں گا۔ 1 روپے ادھار لیا، منڈی گئے، وہاں اس سے چیز خریدی، 2 روپے میں بیچی، کاروبار شروع کیا۔ کرتے کرتے اللہ نے ایسی برکت ڈالی۔ جب انسان مخلص ہوتا ہے، انسان ایماندار ہوتا ہے اور اللہ پہ اس کا توکل اور بھروسہ ہوتا ہے، اللہ انسان کے لیے راستے کھولتا ہے۔ اللہ نے اس کو اتنا مال دیا کہ جب اس صحابی کا انتقال ہوا جو 1 روپے ادھار مانگ رہا تھا، جب اس کا انتقال ہوا تو انتقال کے وقت اس کی 4 بیویاں تھیں، اولاد بھی تھی، بیویاں بھی تھیں، جائیدادیں بھی تھیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ جس آدمی کی اولاد ہو اور اس کا انتقال ہو جائے، اولاد بھی ہے، انتقال ہو گیا ہے، تو اس کی جائیداد میں سے، اس کے مال میں سے اس کی بیوی کو 8واں حصہ ملتا ہے، 1/8۔ کتنا ملتا ہے بیوی کو؟ 1/8، یعنی 8واں حصہ جو ہے وہ جائیداد میں اور وراثت میں بیوی کو ملتا ہے۔ تو جب اس صحابی کا انتقال ہوا، 4 بیویاں تھیں، اولاد بھی موجود ہیں، 4 بیویوں کو، 4 بیویوں میں سے ہر ایک بیوی کو جو حصہ ملا ہے، آج کل کے حساب سے اگر اس کا حساب کیا جائے وہ لاکھوں میں بلکہ کروڑوں میں بنتا ہے۔ یعنی ایک وقت ایسا ہے کہ 1 روپے ادھار مانگ رہا ہے، اور ایک وقت اللہ نے ایسا بھی دیا، ایسا وقت بھی آیا کہ اب اس کے بعد لاکھوں روپے ہے، 4 بیویاں ہیں۔ یہ KPK کے اندر جب حالات خراب ہو گئے تھے 2009 کے اندر، سوات کے اندر اور ان علاقوں میں جب آپریشن ہو گئے تھے، تو ان آپریشن کی وجہ سے جو ہے بہت سارے لوگ متاثر ہو گئے تھے، بہت سارے لوگ کراچی آئے، پنجاب گئے، دوسرے علاقوں میں گئے۔ ہمارے ایک کلاس فیلو تھے، وہ کراچی جو ہے آ گئے، کراچی میں ہمارے ساتھ پڑھتے تھے، گاؤں چلے گئے، وہاں ایک مسجد میں امام بھی تھے، اسکول کے اندر ٹیچر بھی تھے۔ جب حالات خراب ہو گئے تو وہ کراچی آ گئے، بہت سارے لوگ آ گئے۔ یہاں جب آیا تو اس کے پاس 1 روپے بھی موجود نہیں تھا۔ کچھ دنوں کے بعد اس کو میں نے دیکھا، اس کے پاس اپنی موٹر سائیکل تھی، پرانی تھی، استعمال شدہ تھی، لیکن اپنی موٹر سائیکل تھی۔ میں نے اس سے پوچھا آپ کے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا، موٹر سائیکل کہاں سے آئی؟ اس نے کہا بس اللہ نے دماغ میں بات ڈالی، سبزی منڈی گیا، وہاں سے سبزی لے کر آیا، یہاں سامنے جو ہے یہ
ایک عمارت ہے یا مدرسہ ہے یا کسی کا گھر ہے، اس کے سامنے میں نے سبزی بیچنا شروع کر دی. پھر دوسرے بھائی کو بھی ساتھ لگایا، تو میں منڈی سے مال لاتا گیا، وہ اس کو بیچتا گیا. اللہ نے اتنی برکت دی کہ ہم نے کرائے کا مکان لیا، اس کا کرایہ بھی ہم نکال لیتے ہیں، موٹر سائیکل بھی خرید لی، گھر کی ضروریات بھی پوری کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ مدد فرماتے ہیں. اللہ انسان کے لیے روزی راستے جو ہے وہ کھولتا ہے. قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. انسان تقوی اختیار کرے، اللہ اس کے لیے راستے کھول دیتا ہے، اور روزی ایسی جگہ سے دیتا ہے کہ جہاں سے انسان کو وہم و گمان بھی نہیں ہوتا، ایسی جگہ سے اللہ اس کو روزی عطا فرماتا ہے. انسان کو اللہ پہ توکل کرنا چاہیے. اسباب اختیار کرے، بھروسہ اللہ پہ کرے. علاج کرے، توکل اللہ پہ کرے. ڈاکٹر شفا نہیں دے سکتا، دوائیوں میں شفا نہیں ہے، شفا تو اللہ کی ذات دیتی ہے. دوائیوں میں شفا رکھنے والی ذات اللہ کی ہے. ڈاکٹر کے ہاتھ میں شفا رکھنے والی ذات اللہ کی ہے. اللہ شفا نہ رکھے تو ڈاکٹر شفا نہیں دے سکتا ہے. اللہ شفا نہ دے تو دوائیوں سے شفا نہیں ملتی. اگر دوائیوں سے شفا ملتی، کوئی آدمی بغیر شفایاب ہوئے وہ رہتا نہیں. تو پھر تو جو بھی دوائی کھاتا وہ شفایاب ہوتا. کتنے لوگ ہم دیکھتے ہیں ساری زندگی دوائیاں کھاتے ہیں، شفا نہیں ملتی ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں ان کو اللہ شفا دے دیتے ہیں. تو توکل، بھروسہ اللہ پہ کرنا چاہیے. دکان کھولے تو دکان پہ بھروسہ نہیں ہونا چاہیے کہ دکان سے مجھے روزی ملے گی. روزی اللہ دیتا ہے، برکت اللہ دیتا ہے، محنت آپ نے کرنی ہے. انسان کی شادی ہو گئی، اولاد دینا آپ کے ہاتھ میں نہیں، اولاد اللہ دیتے ہیں. حضرت زکریا علیہ السلام اتنے بوڑھے ہو گئے، 100 سال تک پہنچ گئے. بڑھاپا اتنا ہے، خود فرماتے ہیں واشتعل الرأس شیبا، فرماتے ہیں کہ میرے سر کے بال سفید ہو گئے، داڑھی کے بال سفید، سر کے بال سفید. اور فرماتے ہیں کہ میرے جسم کی جو ہڈیاں ہیں وہ کمزور ہو گئی ہے. بیوی جو ہے وہ بانجھ ہو گئی ہے. 100 سال کی عمر میں انسان کیا توقع کرے گا کہ اب اولاد ملے گی؟ 100 سال کی عمر میں پہنچتے ہیں، بیوی بانجھ ہو گئی ہے. اللہ نے خوشخبری سنائی کہ آپ کے ہاں بیٹا ہوگا، اور ہم نے اس کے پہلے سے اس کا نام یحییٰ رکھ دیا ہے. اب زکریا علیہ السلام کو اللہ پہ بھروسہ تو تھا، توکل تو تھا، لیکن تجسس پیدا ہوا. اے اللہ نشانی تو بتا دیجئے. اللہ نے فرمایا کہ جب اولاد ہونے لگے گی تو آپ کی زبان بند ہو جائے گی، آپ بول نہیں سکیں گے، آپ کسی سے بات چیت نہیں کر سکیں گے. 3 دن ان کی زبان بند ہوئی، بات چیت نہیں کر سکتے تھے، اللہ کی عبادت کر رہے تھے، اشاروں سے لوگوں کو سمجھاتے تھے. اللہ نے اولاد دی. تو جو اللہ زکریا علیہ السلام کو بڑھاپے کے اندر اولاد دے سکتا ہے، کیا وہ ہمیں نہیں دے سکتا ہے؟ جو اللہ بی بی مریم کو بغیر موسم کے پھل دے سکتا ہے، کیا وہ اللہ ہمیں روزی نہیں دے سکتا ہے؟ وہ اللہ ہمیں بھی روزی دے سکتا ہے. لیکن جیسا بھروسہ بی بی مریم نے اللہ پہ کیا تھا، حضرت زکریا علیہ السلام نے اللہ پہ کیا تھا، ویسا توکل جو ہے وہ پیدا کرنا پڑے گا. مجھے ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے کہ میرے ایک دوست تھا، اس کو ڈاکٹروں نے کہا کہ یہ اس کو کینسر ہو گیا ہے اور اس کے ماں باپ کہاں پر ہیں، ان کو بلایا جائے. تو بتانے والوں نے بتایا کہ بھئی اس کے ماں باپ تو دوسرے ملک میں رہتے ہیں. ڈاکٹروں نے کہا کہ اس کو 2 دن کے اندر اپنے ماں باپ کے پاس پہنچا دو، 2 دن کے بعد اس کا انتقال ہو جائے گا، یہ مر جائے گا. 2 دن اس کی زندگی ہے، اس کے بعد یہ زندہ نہیں رہے گا، کیونکہ اس کا جو کینسر ہے وہ اس سٹیج پر پہنچ گیا ہے کہ اب وہ قابل علاج نہیں ہے. تو ماں باپ کے پاس لے جائیں تاکہ ماں باپ سے ملاقات ہو جائے، ان کو تسلی ہو جائے، ماں باپ کے سامنے اس کی روح جو ہے وہ نکل جائے. ماں باپ یہ تو ارمان نہیں کریں گے، افسوس نہیں کریں گے کہ ہم نے اپنے بیٹے کو زندگی میں نہیں دیکھا. تو وہ ساتھی بتانے لگے جب اس کو اس کے وطن پہنچایا گیا، لے گئے اس کو اسی وقت، تو کافی عرصے کے بعد اس کے کسی رشتہ دار سے ملاقات ہوئی. تو کہنے لگی کہ میں نے اس سے کہا کہ اللہ مغفرت فرمائے اس بیچارے کی، بڑا اچھا انسان تھا. کہا کیوں؟ میں نے کہا کہ بھئی ڈاکٹروں نے اس کو جواب دے دیا تو اس کا انتقال ہو گیا. کہنے لگا وہ تو صحت مند ہو گیا ہے، ٹھیک ہو گیا ہے، کام کاج کر رہا ہے، محنت مزدوری کر رہا ہے، مشقت کر رہا ہے. ڈاکٹروں نے جواب دیا کہ لا علاج ہے، 2 دن کے بعد انتقال ہو جائے گا. اور اللہ نے اس کو دوبارہ زندگی دی، اللہ نے اس کو دوبارہ شفا دی. تو شفا یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، روزی یہ اللہ دیتا ہے، اولاد یہ اللہ دیتا ہے، زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے. اللہ فرماتے ہیں الذی خلق الموت والحیات، موت کو بھی اللہ نے پیدا کیا ہے، زندگی کو بھی اللہ نے پیدا کیا ہے. اور یہ اللہ نے اس لیے پیدا کیا لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ یہ دیکھنا چاہتے ہیں تم میں سے احسن عمل کون کرتا ہے، بہترین عمل کون کرتا ہے.
اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ اکثر عمل، زیادہ عمل کون کرتا ہے، اللہ نے زیادہ عمل کی بات نہیں فرمائی۔ اللہ زیادہ عمل کو نہیں دیکھتے، اللہ بہتر عمل کو دیکھتے ہیں۔ بہتر عمل کا تعلق دل سے، اخلاص سے ہے۔ آپ کے اندر خلوص کتنا ہے، للہیت آپ کے اندر کتنی ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی مدد کریں، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے ساتھ تعاون کرے۔ اگر کوئی آپ سے کہے چوری کے لیے جانا ہے، قتل کے لیے جانا ہے، شراب نوشی کے لیے جانا ہے، آپ اس سے کہے گناہ کا کام ہے، ہم گناہ کے کام میں کسی کی مدد نہیں کرتے۔ اگر وہ کہے کہ دوستی آپ کے ساتھ چھوڑ دوں گا، آپ اس سے کہے کہ آپ دوست ہے ہی نہیں، آپ دشمن ہیں۔ جو آپ کو گناہ کی طرف، قتل کی طرف، چوری کی طرف، شراب کی طرف لے کے جا رہا ہے، وہ دوست نہیں، وہ دشمن ہے۔ دوست وہ ہے جو آپ کو نیکی کی طرف لے کر آئے، دوست وہ ہے جو آپ کو بھلائی کی طرف لے کر آئے، دوست وہ ہے جو آپ کو مسجد کی طرف لے کر آئے، دوست وہ ہے جو آپ کو ماں باپ کی اطاعت پر مجبور کرے، دوست وہ ہے آپ کو جائز کام پر مجبور کرے، وہ آپ کا دوست ہے۔ تو ایک دوسرے کے ساتھ گناہ کے کام میں تعاون نہیں کرنا۔ ہمارے ایک دوست گاڑی خریدی انہوں نے، تو کسی نے کہا اس میں آپ ڈیگ وغیرہ لگوا لے، گانے وانے سنیں گے۔ اس نے کہا میرے پاس اتنے پیسے نہیں۔ تو ساتھی نے کہا جتنا بھی پیسہ خرچہ ہوگا خرچہ میں کروں گا، آپ لگوا لیں، پیسے میں دوں گا۔ یہ ہے گناہ کے کام میں تعاون کرنا۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، گناہ کے کام میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون نہیں کرنا، ایک دوسرے کی مدد نہیں کرنا۔ ہاں نیکی کے کام ہو، جائز کام ہو تو آپ ہر ایک کی مدد کرنا، ماں باپ کی بھی مدد کرنا، اولاد کی بھی مدد کرنا، بھائیوں کی بھی مدد کرنا، پڑوسیوں کی بھی مدد کرنا، مسلمانوں کی بھی مدد کرنا، جو بھی شخص ہو آپ نے اس کی مدد کرنی ہے۔ اللہ نے فرمایا تمام مسلمان ایک دوسرے کے بھائی ہیں، تو جب ایک دوسرے کے بھائی ہے، اللہ نے یہ نہیں دے گا کہ اس کا تعلق کون سے قبیلے سے ہے، کون سی زبان بولتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے تو جو یہ قبیلے پیدا کیے، خاندان پیدا کیے، یہ صرف پہچان کے لیے، باقی اللہ کے ہاں معزز کون ہے؟ جو جتنے تقوی والا ہوگا، جس میں جتنا دین ہے وہ اللہ کے ہاں اتنا معزز ہے۔ تو لہٰذا پنجابی ہو، سندھی ہو، مہاجر ہو، پٹھان ہو، بلوچ ہو، جو بھی ہو، اگر وہ مسلمان ہے تو وہ ہمارا بھائی ہے۔ یہ 5 انگلیاں ہیں، یہ جب ملتی ہے تو اس سے طاقت بنتی، اس کے اندر کیا ہے؟ طاقت پیدا ہوتی ہے۔ اور جب ایک انگلی ہوتی ہے، آپ ایک انگلی سے کسی کو ماریں گے، ممکن ہے کہ آپ کی انگلی ٹوٹ جائے۔ جیسے پاکستان کے اندر مختلف صوبے ہیں، صوبہ ہے کیا ہے، بلوچستان ہے، سندھ ہے، KPK ہے اور پنجاب ہے، اسی طرح کیا ہے، پٹھان ہے، مہاجر ہے، سندھی ہے، بلوچ ہے، یہ سب ملتے ہیں تو طاقت بنتی ہے۔ لہٰذا یہ تفریق پیدا نہ کی جائے کہ اس کا تعلق فلاں زبان سے ہے، فلاں قبیلے سے ہے، نہیں، یہ سب مسلمان ہیں، چاہے بلوچ ہو، سندھی ہو، مہاجر ہو، پٹھان ہو، چترالی ہو، گلگیتی ہو، سرائکی ہو، اس کے دل کے اندر کلمہ موجود ہے۔ جب آپ کلمے کو ٹارگٹ نہیں کرتے تو مسلمان کو بھی آپ نے ٹارگٹ نہیں کرنا ہے۔